السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور سائنس ٹیچر اور آج ہم اپنے لیسن کو آگے لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی تک پڑھا تھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایجنٹس آف سوائل ایروجن۔ اس کے لیے پہلے آپ بک کھولو گے، پیج نمبر 59 پہ آپ آؤ گے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایجنٹس آف سوائل ایروجن۔ کل ہم نے دیکھا تھا سوائل ایروجن کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ آج ہم ایسے فیکٹرز دیکھیں گے، ایسے ایجنٹس دیکھیں گے جن کی وجہ سے جو سوائل پلیوشن ہے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلا ہے واٹر۔ Heavy rain or running water washes away the top soil, causing soil erosion. Heavy soil erosion occurs in hilly areas because river water flows faster on the slopes and takes the fertile soil away. On reaching the plains, the river slows down and the soil thus carried is deposited at the bottom of the river. This is called silting. Soil erosion can also lead to landslides. Landslides are moving of loose rocks down a slope of a hill or mountain. This results in the loss of life and property. اب واٹر ایک اچھا ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا سوائل ایروجن ہوتا ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ بارش پڑتی ہے تو پانی جو ہے وہ اوپر والی لیئر میں جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رن اوے کرتا ہے، مینز ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہماری ٹاپ سائل ہوتی ہے، اوپر والی لیئر جو ہوتی ہے ہماری سوائل کی، وہ بھی چلی جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس کو ہم سوائل ایروجن بولتے ہیں۔ پھر جو ہیوی سوائل ایروجن جو ہوتا ہے، مطلب زیادہ جو سوائل ایروجن ہوتا ہے وہ ہلی ایریاز میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو واٹر ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سلوپ ہے، ان کو نیچے آنا ہے تو گریوٹی اس کو زیادہ کھینچے گی، تو اس کی وجہ سے جو ہمارا واٹر ہے وہ زیادہ تیز چلتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ پلینز میں آتا ہے، مطلب نارمل لینڈ پہ آتا ہے، وہاں پہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو سوائل ہے وہ اپنے ساتھ کیری کرتا ہے بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ ہی، اور وہ باٹم آف ریور پہ وہ ڈپازٹ کرتا ہے، اور ایسے پروسیس کو نام دیتے ہیں ہم سلٹنگ۔ پھر سوائل ایروجن جو ہے یہ اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈز بھی ہوتی ہے۔ لینڈ سلائڈز کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا جموں روڈ جو ہے وہاں سے لینڈ سلائڈ زیادہ ہوتی ہے، جہاں ہم بولتے ہیں لینڈ سلائڈ ہوا ہے تو ٹریفک بند تھا، وہ ہوا ہے تو یہ ہوا ہے۔ تو لینڈ سلائڈ ہوتی کیا ہے؟ لینڈ سلائڈ ہوتا ہے کہ جو اوپر والی پہاڑی ہوتی ہے اس سے وہ گر جاتی ہے، وہ پھسل جاتی ہے اور روڈ پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مینز جو لینڈ سلائڈ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے اس سے لوز راک جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل جاتی ہے، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ گر جاتی ہے، ٹاپ سے نیچے آتی ہے، یعنی ایک ہی لیول پہ وہ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ چلی جاتی ہے، تو ہم بولتے ہیں کہ لینڈ سلائڈ ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جب لینڈ سلائڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری جان کو بھی خطرہ رہتا ہے اور پراپرٹی کو بھی خطرہ رہتا ہے۔ جو ہی آپ نے سنا ہوگا نیوز پہ کہ جموں روڈ پہ لینڈ سلائڈ آیا، اس کی وجہ سے ایک ٹرک ختم ہو گئی یا ایک مکان پہ گری، وہاں پہ مطلب زخمی ہوئے وغیرہ سنتے ہیں نا نیوز پہ۔ اس کے بعد ہے ایکٹیویٹی۔ Take 2 trays and fill them with the soil. Take a patch of soil covered with the grass in one tray and fill another tray with the soil. Tilt both the trays by placing a log of wood under one side. Pour some water from the upper side of both the trays, and what do you observe? یہ سیم پروسیجر اوپر ہے جیسے اوپر والی ایکٹیویٹی تھی، ایک پہ گراس کرنے ایک پہ یہ کرنا ہے، لیکن ایک ٹلٹڈ رکھنا ہے، مطلب ٹیڑھا رکھنا ہے۔ تو پانی ایسے پھینکنا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ جہاں پہ پلانٹس نہیں ہوگے وہاں پہ فلو ہو جائے گا، جیسے ڈائیگرام دکھا رہی ہے، اور جہاں پہ پلانٹس ہے وہاں پہ فلو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ونڈ۔ ونڈ بلوز اوے the top layer of the dry soil. It is worse in areas where there are very few or no plants. This is because roots help to hold the soil in the place. Strong winds blow away more soil. Dust storms and the sandstorms are examples of erosion by wind. جب ونڈ بہت تیز چلتی ہے وہ اوپر والی لیئر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جیسے ہم اسٹارٹنگ میں بھی دیکھا تھا۔ اس کی وجہ سے جو ٹاپ سائل ہے وہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ اسٹرانگ ونڈ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ اسٹارمز، لیکن ڈسٹ اسٹارمز کیا مطلب وہ طوفان جیسے آتا ہے جس میں خالی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو ویسا کچھ ہو جاتا ہے ہمارے اس ایروجن سے۔ اس کے بعد ہے ڈیفارسٹریشن۔ ایکسیس کٹنگ آف ٹریز ان اے فارسٹ از کالڈ ڈیفارسٹریشن. It also leads to soil erosion. Divide of natural vegetation. The soil in these areas gets eroded by wind and the flowing water. جب ہم نے پہلے ہی دیکھا جو ٹریز ہے ان کی وجہ سے جو سوائل ہے وہ ہولڈ ہوتی ہے ایک جگہ، اب جب ہم نے ٹریز کو کاٹا اس پروسیس کو ڈیفارسٹریشن بولتے ہیں۔ جب ہم نے ایسا کیا تو وہاں پہ سوائل
सॉइल इरोजन हो जाता है, क्योंकि वेजिटेशन नहीं रहती है। फिर जब विंड आए या वाटर आए, दोनों की वजह से ही हमारा जो टॉप लेयर है वो उठ जाता है। उसके बाद है ओवरग्रेजिंग। Overgrazing by cattle leads to destruction of plants. Once the natural cover of plants is lost, the land becomes exposed to wind and flowing water, leading to soil erosion. Erosion makes the soil lose its fertility. This leads to fall in crop production. It is therefore important to protect the soil from erosion. अब ओवरग्रेजिंग क्या होता है? ओवरग्रेजिंग होता है अगर आप दूध पथरी गए हो, वहाँ पे आप देखो जो मतलब वहाँ पे जो गुजर बकरवाल रहते हैं वो वहाँ पे अपने मवेशी, फिर वो काव हो या शीप हो, उनको रखते हैं, जिनकी वजह से जिससे वो वाला वहाँ पे ग्रास वगैरह खाते हैं। अगर वो अब वहाँ पे उनको ज़्यादा जगह देंगे, जिसकी मतलब ज़्यादा टाइम रखेंगे, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे सारी घास ख़त्म कर देंगे। जब वो ऐसा करेंगे फिर से हो जाएगा वही विंड और वाटर की वजह से हमारा सॉइल इरोजन हो जाएगा। ओवरग्रेजिंग होता है जब एक जगह पे किसी जानवर को हमने डाला, उसने वहाँ पे घास खाई, फिर से डालेंगे वो और खाएगा, फिर से डालेंगे और खाएगा, तो एक टाइम आ जाएगा ना जब घास ही ख़त्म हो जाएगी, उसको हम ओवरग्रेजिंग बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो उससे भी हमारा जो सॉइल है वो लूज़ हो जाता है और वो फर्टिलिटी, तो वो सॉइल इरोजन वहाँ पे हो जाता है, फिर वो फर्टिलिटी लूज़ करता है तो वगैरह। तो यहाँ पे आज हम कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन देखा, जिसमें हमने वाटर देखा, विंड देखा, डिफॉरेस्टेशन देखा और ओवरग्रेजिंग देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।